بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سہیل آصف اقبال کھوکھر آج کے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کراچی کا حلقہ NA 249 بائی الیکشن۔ 2018 کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں حکومت بنائی۔ پنجاب اور KPK میں جو وزرائے اعلیٰ آئے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، جبکہ بلوچستان میں الائس کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی، جبکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تیسری دفعہ اپنی حکومت کو رپیٹ کیا۔ 2018 کے بعد جتنے ضمنی الیکشن آئے ہیں ان میں اکثریت میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس سے پہلے پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ بائی الیکشن اسی کا ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ اپنی جیتی ہوئی سیٹیں حاصل کرتی ہے بلکہ اپوزیشن کی جیتی ہوئی سیٹیں بھی حکومت کے حصے میں آتی ہیں۔ لیکن اس گورنمنٹ نے کم و بیش 10 الیکشنز میں ناکامی کا سامنا کیا ہے، جس میں ایک بات کا کریڈٹ تو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے کہا کہ جتنے بائی الیکشنز ہوں گے میری گورنمنٹ میں وہ ریاستی اثر و رسوخ کے بغیر آزادانہ منصفانہ ہوں گے۔ حلقہ 249 یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے فیصل وابڈا صاحب نے سینٹ کا رکن منتخب ہونے کے بعد چھوڑ دی تھی۔ 2018 میں یہ الیکشن فیصل وابڈا صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے شہباز شریف صاحب کو شکست دے کر حاصل کی تھی۔ حلقہ NA 249 جو پہلے 239 ہوا کرتا تھا، یہ حلقہ کبھی بھی کسی ایک جماعت کا گڑھ نہیں رہا۔ اس حلقے سے 3 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوا، 2 دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کامیاب ہوا، اور 1 دفعہ 2013 میں یہ نشست MKM پاکستان نے حاصل کی، اور 2018 میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی۔ اس حلقے میں کل ووٹر کی تعداد 3,39,000 سے کچھ زیادہ ہے، جن میں 2,01,600 میل ووٹرز ہیں اور 1,37,000 فیمیل ووٹر ہیں۔ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن رہا ہے، کیونکہ اس میں صرف جیتنے والی جماعت نے اس الیکشن کو قبول کیا اور ہارنے والی تمام جماعتوں نے اس الیکشن کے رزلٹ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حلقے کے کچھ سرپرائزز ہیں۔ پہلا سرپرائز حکمران جماعت کی چھوڑی ہوئی نشست اور حکمران جماعت کا ہی الیکشن میں ہار جانا، اور پہلی دوسری پوزیشن پہ نہیں 5ویں پوزیشن پہ آنا۔ دوسرا سرپرائز 2018 کے الیکشن میں چھٹے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار آیا تھا، وہی امیدوار انہوں نے ریپیٹ کیا اور وہ امیدوار الیکشن جیت گیا۔ اور تیسرا سب سے اہم سرپرائز تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کی بہت اچھی کارکردگی۔ ابھی پچھلے دنوں حکومت پاکستان نے تحریک لبیک کے اوپر پابندی کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جسے لبیک والوں نے وزارت داخلہ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بھی آئندہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں فیصلہ آ جائے گا۔ رزلٹ کچھ اس طرح سے ہوئے کہ قادر خان مندوخیل جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ان نے 16,156 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پہ جو امیدوار آئے ان کا تعلق مسلم لیگ نواز کے ساتھ، مفتاح اسماعیل صاحب، وہ تھوڑے مارجن سے ہارے ہیں، ان کا 15,473 ووٹ تھے۔ تیسرے نمبر پہ لبیک مفتی نذیر احمد صاحب، انہوں نے 11,125 ووٹ حاصل کیے۔
چوتھے نمبر پہ آنے والی جماعت کراچی کے سابقہ میئر مصطفیٰ کمال صاحب کی پی ایس پی ہے، انہوں نے 9,227 ووٹ حاصل کیے، اور تحریک انصاف کے امجد خان افریدی صاحب 8,922 پہ ووٹ لے سکے۔ اور سب سے آخر میں حافظ مرسلین صاحب، جن کا تعلق ایم کے ایم سے تھا۔ ایم کے ایم ایک وقت میں 1988 سے کراچی کے سیاح و سفید کی مالک رہی ہے، ان کے امیدوار آخری نمبر پہ ہیں، انہوں نے 7,511 ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین، اگر کارکردگی کی بات کی جائے کہ تحریک انصاف کا امیدوار مہنگائی اور گورننس کے مسائل کی وجہ سے پہلے نمبر سے 5ویں نمبر پہ آیا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار چھٹے سے پہلے نمبر پہ آیا ہے، تو ان کی کارکردگی کیا ہے، جو پچھلے تقریباً 12-13 سال سے سندھ کراچی میں حکومت کر رہے ہیں، اور کراچی کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ابھی پچھلے سال جو برسات کا سیزن گزرا ہے، اس میں آدھے کراچی کے نالے اوور فلو ہوئے، اور بہت زیادہ وہاں پہ بھی نقصان ہوا۔ اندرون سندھ میں اگر دیکھا جائے تو لوگ کتوں کے کاٹنے سے، ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تھر کے علاقے میں غذائی قلت کا شکار ہو کے کافی بچے، ان کی تعداد میں بھی ہزاروں میں جاتی ہے، وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کرپشن وہاں پہ اس انتہا پہ ہے کہ جو سرکاری سطح پہ گندم خریدی جاتی ہے، جب ان کے گوداموں میں سے، سرکاری گوداموں میں سے ان کا آڈٹ کیا جاتا ہے، تو گندم کی بوریوں میں سے گندم کی بجائے مٹی نکلتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ گورننس کا وہ بات نہیں لگتی۔ دوسرے، اس الیکشن میں جو کنٹروورسیز ہیں، جنہوں نے اس الیکشن کو متنازع بنایا، جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہاری ہیں، انہوں نے الیکشن قبول کرنے سے، ماننے سے انکار کیا۔ جو کاسٹ ووٹ ہوئے ہیں، تقریباً 60,000 سے کچھ زیادہ ووٹ ہیں، اور 60,000 ووٹوں کو گننے میں الیکشن کمیشن نے تقریباً 10 گھنٹے لگائے، جبکہ 60,000 ووٹوں کی گنتی 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو بات دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے کہ تقریباً 30 سے زیادہ فارم 45 جو پولنگ ایجنٹ کو گنتی کے بعد دیا جاتا ہے، اس میں پریزائڈنگ آفیسر نے تمام امیدواروں کے صرف ووٹ لکھے ہیں، ان ووٹوں کو انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا۔ کیلکولیٹ نہ کرنے کا مطلب سیدھا آر او کے پاس جا کے رزلٹس کو مینوپولیٹ کرنے میں آسانی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمام جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کی ری پولنگ کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن صرف مسلم لیگ نواز، جس نے جو اپنی جیت ہاری دوسرے نمبر پہ آئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ آئی ہے، نون لیگ جو ہے وہ صرف اس پہ اوپر ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو پہلے نمبر پہ آئی ہیں، جو دوسرے نمبر پہ آئیں ہیں، ان کے اگر ووٹوں کی تناسب دیکھا جائے تو وہ کل ووٹوں کا تقریباً 5% بنتا ہے، کہ اگر ری کاؤنٹنگ میں جو ووٹ فارم 45 کے تحت آئے ہیں، اگر پیپلز پارٹی کی جیت دوبارہ سے ہوتی ہے یا مسلم لیگ نواز اس میں جیتتی ہے، تو ان دونوں کے ووٹ تقریباً 5% بنتے ہیں، اور باقی 95% کے قریب ووٹ ان کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ تو 5% والا بندہ کیسے ایک حلقے کی نمائندگی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے اوپر اتنا زیادہ، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، جیتنے کے لیے اتنا زیادہ واویلا اور دعویٰ کرنا، اور صرف 5% ووٹ اور 21% ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ اگر 21% ووٹوں کو ہی دیکھا جائے تو 80% کے قریب ووٹر نے اس الیکشن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ 80% ووٹر نے، جتنے لوگ
جتنی سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں سب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جو جیتی ہوئی سیٹ پہلے نمبر پہ تھی 218 اور 2021 میں وہ 5ویں نمبر پہ کیوں آیا. اس میں سب سے بڑا جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ پاکستان پیپلز تحریک انصاف کی کراچی کی تنظیم کی ناکامی ہے. یہ شواہد موجود ہیں کہ یہاں پہ الیکشن کے دوران 2 دھڑے بن گئے. ایک دھڑا الیکشن میں تھا، دوسرا دھڑا الیکشن کے بائیکاٹ میں تھا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، انہیں حکومت کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے ان معاملات پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے جو 2023 کے الیکشن ہے اگر وہ اسی طرح پارٹی کی بد انتظامی اور گروپنگ کا سامنا کرتے رہے اور اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ان کو آئندہ 2023 کے آنے والے الیکشن میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آخر میں مسلم لیگ نواز جنہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی، انہوں نے ریلیف ایک دفعہ پھر لے لیا ہے. ان کو ریلیف مل گیا ہے. آج یا کل 3 تاریخ کو 4 تاریخ کو ان کو بلا لیا گیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ری کاؤنٹنگ ہوگی. ری کاؤنٹنگ کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ 21% ووٹر ووٹ کاسٹ کرے اور 80% ووٹر ووٹ کاسٹ نہ کرے تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس سیٹ کے اوپر آنے والا نمائندہ اپنے حلقے کا نمائندہ کہلا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والا وقت دے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.